السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہنس مسرور. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کب تک. ہمارے پروگرام آپ ایچ ڈی کوالٹی میں دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv پر. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کب تک پروگرام میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ایشوز کو سامنے لائیں جو کہ شہر کے یا ملک کے بڑے ایشوز میں سے ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ ایسے لوگوں تک پہنچا سکیں جن میں اویئرنیس کریٹ ہو اور پاکستان کے حالات اور مزید بہتر ہوں. آج ہم اگر جو بات کریں گے تھوڑی سی مزاحیہ اس پہ ہے، ٹون پہ ہے، لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ کافی سیریس ہے. آج کا میرا ٹاپک ہے بدماش گاڑیاں. جی ہاں، آپ نے لوگوں میں تو مطلب انسانوں میں تو آپ نے کافی بدماش دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے گاڑیوں میں کبھی بدماش نہیں دیکھے ہوں گے. میں آج آپ کو آئیڈینٹیفائی کراؤں گا کہ واقعی ہمارے اس شہر میں، خاص کر کراچی میں، بہت زیادہ بدماش گاڑیاں آ چکی ہیں. ہم دیکھتے ہیں محلے میں ایک لڑکا ہوتا ہے، 10-12 سال کی عمر ہوتی ہے اس کی، اور وہ جناب کسی محلے کے کسی بڑے بھائی یا کسی بدماش کا دور کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ اپنی اکڑ ہوتی ہے. چال اس کی بڑی عجیب سی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے، گریبان کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، اور اپنے سے بڑوں سے پنگا لینے کا بڑا شوقین ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر وہ کسی سے ٹکرا جاتا ہے تو اول تو کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ایسے تیور دکھائے جس سے وہ بڑا اگلا جسے ٹکرایا وہ تھوڑا سا ڈر جائے. لیکن اگر بات نہیں بنتی ہے اور اگر خدا نخواستہ جس سے وہ ٹکرایا وہ مڑ کے آ کے ایک آدھ تھپڑ رسید کر دیتا ہے تو پھر معافیوں کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ ہیں ہمارے رکشے. کراچی کی سڑکوں میں چلنے والے رکشے بھی کچھ اسی انداز سے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی سر پیر ہوتا ہے، نہ کوئی انڈیکیٹر کام کر رہا ہوتا ہے، نمبر پلیٹ تو لگی ہو نہ لگی ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. 10-10 12-12 سال کے لڑکے وہ رکشے چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی چال کوئی ڈھنگ نہیں، لیکن ہوتی ان کی پوری بدماشی ہے. آپ کسی بھی سڑک پہ دیکھ لیں، ان کی چال ڈھال کی وجہ سے کافی گاڑیوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، چلو چھوڑو یار بیچارہ غریب ہوگا، اس ایک جملے سے وہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. رکشوں کے بعد اگر ہم بات کریں تو ضروری نہیں کہ ساری گاڑیاں بدماش ہی ہوتی ہیں، کچھ معصوم گاڑیاں بھی ہوتی ہیں بیچاری جو کہ 10 منٹ چل کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور سانس پھول جاتی ہے اور بیچاروں کا چلنا محال ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان کو بدماش گاڑی میں نہیں، ان کو معصوم گاڑی میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک بدماش گاڑی ہوتی ہے لہیم شہیم، اپنے حجم میں بہت بڑی، جہاں قدم رکھے زمین ہل جاتی ہے. یہ ایسا بدماش ہوتا ہے جو کہ اپنا راستہ خود بناتا ہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے چلتا جاتا ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود شہر میں چلنے والے ٹینکرز اور بڑی بڑی گاڑیاں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کون ان کے پاس سے گزر رہا ہے، کون ان کے آگے جا رہا ہے، کون ان کے پیچھے جا رہا ہے. بریک کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. اگر بریک خدا نخواستہ لگ بھی جاتا ہے تو دو تین تو نیچے آ ہی جاتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا موڑ، کیونکہ شہر میں جو یو ٹرنز ہوتے ہیں چھوٹے ہی ہوتے ہیں، نارمل گاڑیوں کے لیے ہوتے ہیں، اس موڑ پہ الٹ جائے تو ڈرائیور کو اپنی ڈرائیونگ سے زیادہ مہارت اپنے بھاگنے پہ ہوتی ہے. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرائیور بھاگ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ان حادثات کا ذمہ دار یا ان حادثات کی ایف آئی آر صرف اس ڈرائیور پہ نہیں کٹنی چاہیے، بلکہ اس علاقے کے ٹریفک پولیس آفیسر پہ بھی کٹنی چاہیے جس نے ایک چائے پانی کی خاطر اس کو اس روڈ پہ جانے دیا. جبکہ سپریم کورٹ کے 2007 میں آرڈرز آئے تھے کہ کسی بھی شہر میں، کسی بھی شہری آبادی میں صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک کوئی بھی بڑی گاڑی کا داخلہ ممنوع ہوگا. لیکن چونکہ چائے پانی آج کل میرے خیال سے کچھ زیادہ ہی ضرورت پڑ گئی ہے ہمارے کچھ اہلکاروں کو، سب کی بات نہیں کر رہا، جن کی وجہ سے ہمارے شہر میں سارا دن بڑا ٹریفک چل رہا ہوتا ہے. کہیں ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں، کہیں بڑے کنٹینر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی چاندی ہوئی ہے. بات کی ہم نے بدماش گاڑیوں کی، جس میں ہم نے ذکر کیا آوارہ رکشوں کا، بڑی بڑے گاڑیوں کا اور معصوم گاڑیوں کا بھی. لیکن یہاں ایک اور بدماش ہے. پچھلے 2 سالوں سے ہماری سڑکوں پہ کچھ حسینہ بدماش بھی گھوم رہی ہیں. جی ہاں، یہ کون ہے؟ سجی سجائی، صاف ستھری، اچھا سا میک اپ کیا ہوا، آنکھوں میں کاجل، اور روڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں، بڑی سپیڈ ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو ہلکا سا آنکھ کا اشارہ کرتی ہیں. اس آنکھ کے اشارے سے اگلی گاڑی والے کا جو حال ہوتا ہے وہ الگ ہی ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نئے ماڈلز کی گاڑیاں، کرولا، ہونڈا، جو آج کل نئے ماڈلز آئے ہیں، بڑی خوبصورت گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی سجی سوری ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی آ جائے تو ان کی جو ماشاءاللہ سے تیز لائٹ ہوتی ہے
اس سے وہ اگلی گاڑی کے ڈرائیور کو تقریباً اندھا کر دیتے ہیں. لگتا ایسا ہے کسی لڑکی نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی اور اگلا بندہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. کراچی میں ٹریفک کا نظام کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میں کس لین میں جا رہا ہوں, میں انڈیکیٹر یوز کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, میں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے, میں نے ہیلمٹ لگایا ہوا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کا جج بنا ہوا ہے. خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کسی کو ہلکی سی ٹچ بھی ہو جاتی ہے تو ایک وبال کھڑا ہو جاتا ہے, پورے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور سب سے بڑی مین بات کہ آپ کو وہاں پہ ٹریفک پولیس نظر نہیں آتی ہے. میرا تقریباً روز ہی گزر ہوتا ہے جناح ہاسپٹل, جی ہاں کراچی کے چند گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جہاں کے ایمرجنسی کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. جناح ہاسپٹل کی روڈ پہ ماشاءاللہ سے 20 سے 25 تو بسیں کھڑی ہوتی ہیں, اس کے بعد رکشے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو تھوڑی سی جگہ بچتی ہے اس پہ موٹر سائیکل والے جا رہے ہوتے ہیں, جو باقی تھوڑی سی معمولی سی جگہ بچتی ہے وہاں پہ تھوڑی سی گاڑی والوں کو وہ مشکل جگہ مل جاتی ہے. کوئی یو ٹرن نہیں ہے, کوئی ٹریفک کا سسٹم نہیں ہے. جس کا دل چاہ رہا ہے, وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں ہارن بجانا منع ہے, لیکن وہاں میرے خیال سے لوگ دیکھ کے وہی بورڈ دیکھ کے اسی بورڈ کو ہارن بجا کے ایک گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کس طرح ہارن بجانے سے روکا. شدید ٹریفک کی وجہ سے کئی ایمبولینسز کھڑی ہو رہتی ہیں اور ان کو راستہ نہیں ملتا ہے, لیکن مجال ہے آگے کھڑے ہوئے ٹریفک پولیس کو جو وہ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے ان بس والوں کو صرف ایک اشارہ ہی کر دیں کہ بھائی یہاں سے جگہ خالی کریں, یہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی ہے, یہاں پہ انٹری ہے ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی. آپ خود دیکھ لیجئے گا ہاسپٹل ایمرجنسی کے باہر بے تحاشا رکشے کھڑے ہوتے ہیں. یہ حال صرف جناح ہاسپٹل کی روڈ کا نہیں ہے, یہ حال عباسی شہید ہاسپٹل کی روڈ کا بھی ہے, یہ حال سول ہاسپٹل کے روڈ کا بھی ہے. یا تو یہاں سے ہاسپٹل ختم کر دیے جائیں, کیونکہ میرے خیال سے یہاں تک مریض کو پہنچنا ایک عذاب بن جاتا ہے. روڈز کی حالت تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے, لیکن ٹریفک بھی ساتھ ساتھ جو ہے بہت ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے. ٹریفک پولیس چائے پانی کی عادی ہو چکی ہے. ماشاءاللہ سے بڑے اچھے بزرگ لوگ بھی کھڑے ہوئے دیکھے میں نے جو کہ چائے پانی نہیں لیتے ہیں, لیکن وہ سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں. اگر وہ چائے پانی نہیں لیتے ہیں پھر بھی ان کو بہت سارے لوگ چائے پانی کی آفر کرتے ہیں اور آخرکار وہ جانے دیتے ہیں. صبح سویرے جب دفتر کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹریفک پولیس کی عید ہوتی ہے. اب کسی بھی سگنل پہ دیکھ لیں, ٹریفک پولیس نے بہت سارے لوگوں کو سائڈ پہ کر کے ان کا چالان کاٹ رہے ہوتے ہیں یا ان سے بارگننگ چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ نارملی کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی سپیڈ سے جاتے ہیں کہ میں جی 15 منٹ 20 منٹ میں آفس پہنچ جاؤں گا. ایک ٹائم مینج ہوتا ہے. میرے ساتھ اکثر ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اگر کہیں میرا چالان ہو جاتا ہے, لیٹ سپوز 100 روپے کا چالان ہوتا ہے میرا, اور سب سے پہلے تو جب مجھے چالان ملتا ہے تو بڑی بے رخی سے پیش آتے ہیں, جبکہ ٹریفک پولیس گورنمنٹ امپلائیز ہیں, ہمارے ٹیکسز سے سیلری لیتے ہیں. میں یہ احسان نہیں جتا رہا ہوں, لیکن ان کو تھوڑا تمیز سے تھوڑا پیار سے بات کرنی چاہیے. ہم بھی جیسے وہ انسان ہیں ہم بھی ایسا انسان ہیں. اگر ان کو ٹریفک پولیس کی نوکری میں پرابلم ہو رہی ہے تو وہ چھوڑ کے کہیں اور جاب کر لیں, ہم نے ان کو کم از کم مجبور نہیں کیا ہے. تو بات ہو رہی تھی 100 روپے کا اگر چالان ہو جاتا ہے, اس کے بعد بڑی بے رخی سے چالان ملتا ہے ہمیں اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے جاؤ جی فلانے بینک میں. اگر ہم پوچھ لیں, اول تو بتاتے نہیں ہیں, لیکن کوئی اچھے ایک دو بھلے مانس ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بینک میں جا کے جمع کرا دو, اور یہ بینک کہاں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ایک آبادی اور بہت بڑا شہر ہے. اگر میرا نارتھ کراچی میں چالان ہوتا ہے تو شاید ایک اگلے ہفتے تک مجھے نارتھ کراچی جانے کی ضرورت نہ ہو, میں کسی کام سے گیا ہوں. اب وہ چالان چھڑانا اور اس کی کاپی لینا بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے, بینکس میں لائنیں لگانا. تو اس کا ایک طریقہ کار نکالا گیا. ٹریفک پولیس والا آپ سے 20 روپے ایکسٹرا لے گا اور اس 20 روپے کے عوض وہ آپ سے پیار سے بات بھی کرنا شروع کر دے گا. آپ کو کہے گا آئندہ خیال سے چلائیے گا, اور آپ کو آپ کے پیپرز بھی واپس کر دے گا. ٹوٹل 100 روپے کے چالان کو 120 روپے لے کر آپ کو جانے دے گا. اس میں کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, وہ کیسے جاتے ہیں چالان جمع کرانے, کیا سارا سسٹم چل رہا ہے. کیا یہ بس ایک مزے لگے ہوئے ہیں جی کہ یہاں سے بھی پیسہ ہے یہاں سے پیسہ ہے. ٹریفک کا حال وہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے خیال سے ہمیں 2-3 گھنٹے لگتے ہیں اپنے گھر پہنچنے میں. کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹریفک ہو تو ہم نکلیں, لیکن رات کو 3 بجے بھی کراچی ماشاءاللہ سے زندہ دلان ہے, جاگتے ہوئے لوگ ہیں, کراچی کبھی سوتا نہیں ہے. رات کو 3 بجے بھی آپ کو ٹریفک ملتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے, ان سب کا سرپرست کون ہے؟ جی ہاں, ان سب کا سرپرست جو ہے وہ ٹریفک پولیس کا وہ اہلکار ہے جو اس روڈ پہ کھڑا ہوا ہے. وہی ان کا بھائی ہے, وہی ان کا گرو ہے جو ان کو ساری چیزیں کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے. ٹریفک پولیس کو ہم کافی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کافی اچھے اقدامات بھی کیے.
کچھ ان کو نئی گاڑیاں بھی ملی, کچھ ان کو نئے سسٹمز بھی ملے, ابھی ای چالان کا سسٹم بھی ہوا ہے. لیکن کراچی کی ٹریفک کو حل کرنے کا طریقہ صرف ٹریفک پولیس کے پاس نہیں, ہمارے اپنے پاس بھی ہے. ہم تمیز سے گاڑی نہیں چلاتے ہیں, ہمیں ہارن کا استعمال پتہ ہی نہیں ہم نے کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. انڈیکیٹرز یوز کرنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہیڈ لائٹس ہم نے فل رکھی ہوتی ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے سے آنے والا جو بھی گاڑی ہوگی یا اس کا جو ڈرائیور ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی نظر کی کیا سچویشن ہے, وہ کس سچویشن میں جا رہا ہے. میں پچھلے دنوں ایک ایمرجنسی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے بہت تیزی سے جانا پڑا. مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ میرے ساتھ 2 ہائروف والوں نے ریس لگانا شروع کر دی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں کسی ایمرجنسی میں کسی پریشانی میں جا رہا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا پورے شارع فیصل پہ کہ مجھے مجبوراً گاڑی اپنی سلو کرنی پڑی اور ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا کہ آپ جا سکتے ہیں. اویئرنیس کب آئے گی لوگوں میں؟ لوگوں کو ٹریفک کے بارے میں کون سمجھائے گا کہ یہ ٹریفک ہمارے گھر میں چلنے والے بچے نہیں ہیں, یہ گاڑیاں ہیں. خدا نخواستہ اگر کسی سے کسی کی ٹکر ہو جاتی ہے تو اللہ بہتر رکھے, لیکن موت بھی ہوتی ہے. پچھلے دنوں میرے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک ڈمپر ایک گاڑی پہ چڑھ گیا, جس کی وجہ سے دونوں جو افراد گاڑی میں بیٹھے ہوتے وہ موقع پہ جاں بحق ہو گئے. انسان کی زندگی کی قیمت چائے پانی نہیں ہے, انسان کی زندگی کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس کو سمجھیں, نہ صرف ٹریفک پولیس بلکہ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ٹریفک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ہمارا فیس بک پیج ہے نیوز پاکستان ٹی وی 1. ہمارے یہ پروگرام آپ HD کوالٹی میں دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv پہ. ہمیں YouTube اور ٹویٹر پہ بھی فالو کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.